ماہنامہ سلطان الفقر رجسٹرڈ لاہور کا شائع کردہ مضمون ترک دنیا کیا ہے، جسے تحریر کیا ہے سلطان محمد احسن علی سروری قادری صاحب نے۔ اکثر لوگ صاحب حیثیت ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو خود پر حرام کر لیتے ہیں۔ اچھا لباس پہنتے ہیں، نہ اچھا کھانا کھاتے ہیں اور نہ ہی دیگر اشیاء ضروریہ سے استفادہ کرتے ہیں، حالانکہ ایسا کرنا کفران نعمت ہے۔ یہ کم فہم لوگ اپنے اس عمل کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ترک دنیا کا فرمایا۔ بے شک نہ صرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بلکہ دیگر انبیاء کرام، صوفیہ کرام اور فقراء کاملین نے بھی ترک دنیا کا حکم دیا اور فرمایا کہ حب دنیا ہر برائی کی جڑ ہے۔ تو کیا ترک دنیا سے مراد یہ ہے کہ ہر تعلق اور رشتہ توڑ کر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہر نعمت سے منہ موڑ کر اہل و عیال اور گھر بر چھوڑ کر ویرانوں یا بیابانوں میں نکل جائیں؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا کوئی عمل حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت مطہرہ سے ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بے شمار جگہ پر اپنی عطا کردہ نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اس نے لوگوں کو اپنے فضل سے فلاں فلاں نعمتیں عطا کی ہیں، اور پوچھا بھی ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ سورۃ النحل آیت نمبر 114۔ ترجمہ: پس جو حلال اور پاکیزہ رزق تمہیں اللہ نے بخشا ہے، تم اس میں سے کھایا کرو اور اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے رہو، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 34۔ ترجمہ: اور اس نے تمہیں ہر وہ چیز عطا فرما دی جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو پورا شمار نہیں کر سکو گے۔ ذیل میں دو احادیث بطور حوالہ درج کی جا رہی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا استعمال ممنوع نہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اسے کوئی چیز نہیں ملتی کہ اس سے اپنے بالوں کو سنوار لے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرے آدمی کو دیکھا جس کے کپڑے میلے ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اسے کوئی چیز نہیں ملتی کہ اس سے اپنے کپڑے دھو لے؟ سنن ابو داؤد 4062۔ ایک آدمی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے کپڑے اور جوتے اچھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جمال کو پسند کرتا ہے۔ جامعہ ترمذی 1999۔ ترک دنیا سے پہلے دنیا کو سمجھنا ضروری ہے کہ دنیا سے مراد کیا ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں رکاوٹ بنے اور اس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت اور قرب پانے سے رک جائے یا اللہ سے منہ موڑ کر اس شے میں مشغول ہو جائے، وہ دنیا ہے۔ لہٰذا ترک دنیا سے مراد یہ ہوگا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہو اسے ترک کر دیا جائے۔ یہ ترک بھی باطنی و قلبی طور پر ہوگا، نہ کہ ظاہری و جسمانی طور پر۔ ظاہری طور پر رشتوں سے قطع تعلق کرنے اور نعمتوں سے منہ موڑنے کا نہ تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اور نہ ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسی کوئی نصیحت کی ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، مجھے تمہارے اوپر فقر و فاقہ کا خوف نہیں، بلکہ اس بات کا خوف ہے کہ تم پر دنیا کی وسعت ہو جائے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر ہو چکی ہے، پھر تمہارا دل اس میں لگنے لگے جیسا کہ ان کا لگنے لگا تھا، پس یہ چیز تمہیں بھی ہلاک کر دے جیسا کہ پہلی امتوں کو ہلاک کر چکی ہے۔ صحیح بخاری 3158۔ میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجز اللہ الاقدس فرماتے ہیں، ترک دنیا سے مراد دنیا کو چھوڑنا نہیں بلکہ اپنے باطن میں دنیا اور اس کی خواہشوں کو شکست دینا ہے، یعنی دل سے دنیا کی محبت نکال دی جائے، کیونکہ جب تک دل سے دنیا کی ہوس اور محبت نہیں نکلے گی اللہ کی محبت نہیں آئے گی۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجز اللہ الاقدس نے انسان کی مثال
کشتی سے اور دنیا کی مثال پانی سے دی ہے۔ اگر کشتی پانی کے اوپر تیرتی رہے، یعنی انسان دنیا میں رہے لیکن دنیا کی محبت کو دل میں نہ آنے دے، تو انسان کامیاب ہوگا۔ لیکن اگر پانی کشتی میں داخل ہو جائے تو کشتی یقیناً ڈوب جائے گی، یعنی دل میں دنیا کی محبت آنے سے انسان برباد ہو جائے گا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس قدر آدمی اس دنیا سے بیزار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق اسی قدر مضبوط ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی گھر بار بیوی بچے چھوڑ کر جنگل میں جا بیٹھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، دنیا میں رہے مگر دنیا کا نہ بنے۔ یہ ہے کمال درویشی۔ دریا کے اندر رہ کر دامن تر نہ ہونے دینا بڑی بہادری ہے۔ اگر کوئی دریا کے نزدیک بھی نہ جائے اور کہتا پھرے کہ میرا دامن تر نہیں ہوا، تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ کشف المحجوب۔ مال و دولت یا دنیاوی نعمتیں اور آسائشیں اگر انسان کو خود میں مشغول کر لیتی ہیں تو اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کیا جا سکتا ہے اور اسے راضی کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةَ، سورۃ القصص آیت نمبر 77۔ ترجمہ: اور تم اس دولت میں سے جو اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے آخرت کا گھر طلب کرو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، سورۃ المنافقون آیت نمبر 10۔ ترجمہ: اور تم اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ یعنی مال و دولت اور دنیا اللہ تعالیٰ کو پانے کا ذریعہ بھی ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی بنا پر دنیا کو آخرت کی کھیتی قرار دیا۔ اگر ہم اس دنیا کو اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے استعمال کریں گے تو اس کھیتی سے صرف دنیا کی لذات کی فصل حاصل کر سکیں گے، اور اگر اسے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے استعمال کریں گے تو اس کھیتی سے آخرت کا توشہ حاصل ہوگا۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ محق الفقر کلام میں فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ترجمہ: دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس سے مراد وہ دنیا ہے کہ دل و جان سے شب و روز سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا۔ جو دنیا کو جمع کرتا ہے اور راہ خدا میں نہیں دیتا وہ ثانی شیطان ہوتا ہے۔ محق الفقر کلام۔ اب سوال یہ ہے کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اخروی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات اور کامل دین ہے۔ دین کی بقا کے لیے اس کا فروغ انتہائی زیادہ ضروری ہے، اور فروغ دین کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ فروغ دین کے لیے جن ذرائع سے استفادہ کیا جا سکتا ہے ان میں سب سے پہلا ذریعہ پرنٹ میڈیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر کتب اور صحائف نازل فرمائے، اور ان آسمانی کتب و صحائف سے آج بھی دنیا مستفید ہو رہی ہے۔ خاص طور پر قرآن مجید فرقان حمید سے قرآن و حدیث اور تفسیر کا علم اگر آج محفوظ ہے تو اشاعت دین کی وجہ سے۔ صحابہ کرام نے قرآن کے نسخہ جات زیادہ سے زیادہ نقل کر کے محفوظ کیے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کو قلم بند کیا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں سے روایت کیا۔ آج قرآن پاک اور کتب احادیث کے تراجم شائع کیے جا رہے ہیں جن سے کثیر لوگ استفادہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح صوفیہ اور فقراء کاملین کی الہامی کتب سے اگر استفادہ کیا جا رہا ہے تو ان کی کتب کی اشاعت کی وجہ سے۔ علم فقہ و مسائل سے اگر آج لوگ آشنا ہو رہے ہیں تو ان کی کتب کی اشاعت کی وجہ سے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اولیاء کاملین سے آج اگر لوگ واقف ہو رہے ہیں تو ان کتب کی اشاعت کی وجہ سے۔ لہٰذا کتب کی اشاعت کے ذریعے نہ صرف پیغام حق کو دنیا بھر میں پھیلایا جا سکتا ہے بلکہ ان تعلیمات کو رہتی دنیا تک بقا بھی مل جاتی ہے، جیسا کہ تحریک دعوت فقر کے زیر اہتمام سلطان الفقر پبلیکیشنز گزشتہ 20 سال سے کتب و رسائل کے ذریعے پیغام حق کو عام کر رہا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے عطا کردہ مال و دولت سے ان کتب کو شائع کرنے میں تعاون کرے گا تو یہ کتب اس کے لیے آخرت کا توشہ اور صدقہ جاریہ بن جائیں گی۔ کتب و رسائل کے علاوہ انفرادی طور پر گلی گلی، کوچہ کوچہ، شہر شہر، گاؤں گاؤں
گھوم پھر کر لوگوں کو دعوت حق دی جائے تو اس کے لیے بھی مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرنے کے اخراجات، قیام و طعام کے اخراجات، جن لوگوں نے خود کو دین حق کے لیے وقف کیا ہوتا ہے ان کے ذاتی اخراجات، انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء فقراء کاملین بھی زندگی بھر چل پھر کر لوگوں کو معرفت حق کی دعوت دیتے رہے اور ان کی ظاہری و باطنی تربیت فرماتے رہے۔ تحریک دعوت فقر کا شعبہ دعوت و تبلیغ بھی ملک بھر میں اپنے نمائندے بھیجتا ہے جو بازاروں اور گلیوں میں لوگوں سے مل کر انہیں پیغام فقر دیتے ہیں اور اس میں اللہ ذات کے ذکر و تصور سے معرفت الہی حاصل کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ رسائل اور پمفلٹ فی سبیل اللہ تقسیم کرتے ہیں۔ اگر کوئی اس کار خیر میں تعاون کرتا ہے تو دعوت و تبلیغ پر مامور ان افراد کے پیغام حق کے نتیجے میں جتنے بھی لوگ راہ حق کی طرف مائل ہوں گے ان سب کا اجر ان لوگوں کو بھی ملے گا جنہوں نے ان مبلغین کے اخراجات برداشت کیے ہوں گے۔ کتب و رسائل اور انفرادی طور پر دعوت و تبلیغ کے دائرہ کار کو وسیع کرنے کا سب سے اہم ذریعہ دور حاضر میں سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا پر مختلف تصاویر، آیات قرآن و حدیث اور اقوال اولیاء و فقراء کاملین پر مبنی پوسٹیں اور اسلامی موضوعات پر مبنی تقاریر اور محافل کی ویڈیوز کے ذریعے بھی دنیا بھر میں لوگوں تک پیغام کو پہنچایا جا سکتا ہے، اور یہ سب بھی دنیاوی مال و دولت سے ہی ممکن ہے۔ اب اگر انسان مال و دولت اور دنیا کو ترک کر کے کہیں گوشہ نشین ہو جائے تو پیغام حق کیسے عام ہوگا؟ تحریک دعوت فقر کے زیر اہتمام اور سلسلہ سروری قادری کے موجودہ امام سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجز اللہ الاقدس کی زیر صدارت منعقد ہونے والی روحانی محافل اور تقاریب کی ویڈیو کوریج، مختلف سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا پر ان کی ترویج، سلطان العاشقین مجز اللہ الاقدس کی تصانیف اور آپ کی زیر نگرانی شائع ہونے والی دیگر کتب اور ان کے تراجم کو ویب سائٹس کے ذریعے دنیا بھر میں عام کیا جا رہا ہے، اور اس سب کے لیے بھی خطیر سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ روحانی محافل کے انعقاد کے لیے بھی کثیر عطیات کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو لوگ اس کار خیر میں حصہ لیتے ہیں وہ یقیناً اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنا رہے ہیں۔ پیغام حق کی ترویج اور اشاعت کے طفیل جتنے بھی لوگ راہ حق کو اختیار کریں گے یا روحانی محافل میں شرکت کریں گے، اس کا اجر اس کار خیر میں مالی تعاون کرنے والوں کو بھی ہوگا، جو ان کی اخروی زندگی کو بھی بہتر بنائے گا، اور اللہ تعالیٰ دنیاوی زندگی میں بھی خیر و برکت شامل فرمائے گا۔ میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجز اللہ الاقدس فرماتے ہیں، جو دنیا دین میں مدد کرتی ہے وہ دنیا نہیں، جیسا کہ وہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کثیر مواقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مال طلب فرمایا۔ سلطان العاشقین مجز اللہ الاقدس تحریر فرماتے ہیں، جنگ تبوک کے موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس جنگ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب فرمائی۔ اس موقع پر صدق و وفا کے پیکر خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گھر کا تمام سامان اور مال و اسباب، خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نصف مال لا کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ اس وقت خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں 100 اونٹ سامان سے لدے ہوئے دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ ترغیب دی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پھر اٹھے اور کہا کہ میں 200 اونٹ پھر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ترغیب دی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں 300 اونٹ مزید دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاد کے لیے اللہ کے راستہ میں مال خرچ کرنے کے لیے دوبارہ ترغیب دی تو مجسم جود و سخا سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے چوتھی بار کہا کہ میں 200 اونٹ اور 1000 اشرفیاں مزید دیتا ہوں۔ یہ سن کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام ممبر مبارک سے نیچے تشریف لائے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اس بے مثال فیاضی و سخاوت پر اس قدر خوش ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشرفیوں کو اپنے دستے مبارک سے الٹ پلٹ کرتے تھے اور فرماتے تھے،
ما ذرا عثمان ما عمل بعد حاضل یوم، یعنی آج کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کا کوئی کام اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اے عثمان رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ نے تیرے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں جو تجھ سے ہو چکے یا قیامت تک ہوں گے۔ کتاب خلفائے راشدین۔ اسی طرح کثیر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے غلاموں کی آزادی، پانی کے کنوؤں کی خریداری، قحط سالی میں مفت غلہ کی تقسیم، مساجد کی تعمیر، مہاجرین اور غریب و نادار مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی مدد کے لیے دل کھول کر عطیات دیے۔ البتہ مال و دولت کو غلط دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کرنا مناسب نہیں۔ فضول خرچی، نمود و نمائش، غیر شرعی و غیر اخلاقی امور کی انجام دہی وغیرہ کے لیے مال کو استعمال کرنا حرام ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث میں مال کو فتنہ قرار دیا، کیونکہ اس کی بنا پر انسان غیر اخلاقی اور غیر معاشرتی حرام کاموں میں بھی مشغول ہو سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ، سورۃ الانفال آیت نمبر 28۔ ترجمہ: اور جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تو بس فتنہ ہی ہیں۔ حضرت کعب بن ایاز رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ہر امت کے لیے ایک فتنہ رہا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ جامعہ ترمذی 2336۔ میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزل اللہ الاقدس فرماتے ہیں، دنیا جب آتی ہے تب بھی فساد برپا کرتی ہے، جب جاتی ہے تب بھی جھگڑا پیدا کرتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مال بمنزلہ ایک سانپ کے ہے جس میں زہر بھی ہے اور تریاک بھی، اس کے فوائد بمنزلہ تریاک کے ہیں اور اس کے نقصانات بمنزلہ زہر کے ہیں۔ سو جو شخص اس کے فوائد و نقصانات سے واقف ہو جائے وہ اس پر قدرت حاصل کر سکتا ہے کہ اس کے فوائد حاصل کرے اور اس کے نقصانات سے محفوظ رہے۔ اس میں فوائد تو دو قسم کے ہیں، ایک دنیاوی اور دوسرے دینی۔ دنیاوی فوائد تو ہر ایک شخص جانتا ہے، اس لیے ان کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ البتہ دینی فوائد یہ ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ مال بالواسطہ یا بلا واسطہ عبادت کا سبب ہے۔ بالواسطہ تو اس طرح کہ اپنے کھانے پینے اور ضروریات میں خرچ کرے کہ اگر یہ ضرورتیں اگر پوری نہ ہوں تو آدمی کا دل ادھر مشغول رہتا ہے، جس کی وجہ سے دینی مشاغل میں اشتغال کا وقت نہیں ملتا۔ اور جب مال بالواسطہ عبادت کا ذریعہ ہے تو یہ خود بھی عبادت ہوا، لیکن صرف اتنی ہی مقدار جس سے دینی مشاغل میں اعانت ملے، اس سے زیادہ مقدار اس میں داخل نہیں۔ اور بلا واسطہ یہ اس طرح عبادت کا سبب ہے کہ بعض عبادات جہاد اور حج وغیرہ روپے پیسے سے ہی ہو سکتے ہیں اور ویسے کرنا مشکل ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مال دوسرے لوگوں پر 4 طرح سے خرچ کیا جاتا ہے۔ پہلا صدقہ جو غربا اور مساکین پر کیا جائے، دوسرا مروت جو اغنیاء پر دعوت، ہدیہ وغیرہ کی صورت میں خرچ کیا جائے۔ یہ قسم اگرچہ صدقہ کے زمرے میں نہیں آتی، تاہم یہ قسم بھی اپنے اندر دینی فوائد سموئے ہوئے ہے کہ اس سے باہمی تعلقات قوی ہوتے ہیں اور سخاوت کی بہترین عادت پیدا ہوتی ہے۔ تیسرا اپنی آبرو کا تحفظ ہوتا ہے، یعنی مال کا ایسی جگہ خرچ کرنا کہ جہاں اگر خرچ نہ کیا جائے تو کمتر لوگوں کی طرف سے بدگوئی، فحش وغیرہ مضرتوں کا اندیشہ رہتا ہے۔ یہ بھی صدقہ کے حکم میں آ جاتا ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی اپنی آبرو کی حفاظت کے لیے جو خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ چوتھا مزدوروں کی مزدوری کی اجرت دینا کہ آدمی بہت سے کام اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتا یا کر تو سکتا ہے لیکن اپنا یہ قیمتی وقت علم و عمل یا ذکر و فکر وغیرہ جیسے امور کے لیے بچا لیتا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کا مال کا دینی فائدہ ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ مال سے عمومی خیر و بلائی کے اخراجات نمٹائے جاتے ہیں جن میں کسی دوسرے معین شخص پر تو خرچ نہیں کیا جاتا، البتہ عمومی فوائد اس سے ضرور حاصل ہو جاتے ہیں، جیسے مساجد و مدارس کا بنانا، مسافر خانوں اور شفا خانوں کا بنانا وغیرہ۔ وہ تمام رفاہی کام
کہ جن سے تمام لوگ ہمہ وقت مستفید ہو سکتے ہوں، کہ یہ تمام کام صدقہ جاریہ کے حکم میں آتے ہیں اور ان کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی انسان کو ملتا رہتا ہے، اور ان سے فوائد حاصل کرنے والے اللہ کے نیک اور متقی لوگوں کی دعائیں بھی انسان کو پہنچتی رہتی ہیں۔ احیاء العلوم جلد سوم۔ دل سے دنیا کی محبت کو نکال دینا ہی اصل کامیابی ہے، لیکن دل سے دنیا کی محبت کو نکال کر اللہ کی محبت کو کیسے داخل کیا جائے؟ محترم قارئین، انبیاء کرام اور ان کے بعد فقراء کاملین کا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ عوام الناس کو اللہ کی معرفت کی طرف بلایا جائے، اخروی زندگی یاد دلائی جائے اور دل و دماغ کو دنیا میں مشغول نہ ہونے دیا جائے، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے اور تمام دنیاوی امور کو سر انجام دیتے ہوئے قلب و روح کو اللہ کی یاد اور محبت میں مشغول رکھا جائے۔ ایسا تب ہو سکتا ہے جب کسی مرشد کامل اکمل، فقیر کامل اکمل کی صحبت اور رہنمائی میسر آ سکے۔ دور حاضر کے مجدد اور فقیر کامل سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس طالبان مولا کی تربیت اور اصلاح بالکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کے مطابق فرماتے ہیں۔ آپ مجد اللہ الاقدس نے کبھی کسی کو ظاہری طور پر کچھ بھی ترک کرنے کا حکم نہیں فرمایا اور نہ ہی کسی تعلق کو توڑنے کا حکم دیا ہے، بلکہ اپنے تمام ضروری دنیاوی امور کی احسن طریقے سے انجام دہی کی تلقین کی ہے۔ البتہ دنیاوی مشاغل، فضول گوئی، وقت کی بربادی اور مال و دولت کی ہوس سے پرہیز کی تاکید کی ہے۔ آپ اپنی نگاہ کامل سے طالبان مولا کا تزکیہ نفس فرماتے ہیں تو دنیا کی رغبت اور محبت ان کے دل سے بتدریج کم ہونے لگتی ہے، اور بالآخر طالبان مولا ہمہ وقت دل و دماغ کو یاد الہی میں مشغول رکھتے ہیں۔ دنیاوی مال و دولت کو جوڑنے اور جمع کرنے کی بجائے فروغ دین کے لیے استعمال کر کے آخرت کا زاد راہ تیار کرتے ہیں۔ البتہ دل سے دنیا کی محبت کو نکال کر اسے راہ حق میں صرف کرنے کے لیے خلوص، صدق، ہمت اور مضبوط ارادے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ دنیا ایک جنگل کی مانند ہے جو انسان کو خود میں گم کرنے کے لیے اسباب پیدا کرتی ہے۔ اس جنگل سے بچنے کے لیے بہت زیادہ ہمت اور حوصلہ درکار ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ترک دنیا کے توان ہر خسی یا بو الحوث، شیر مردی باعدت در بادیہ مردانہ۔ ترجمہ: کمینے اور ہوس پرست دنیا کیسے ترک کر سکتے ہیں؟ دنیا ترک کرنے کے لیے تجھے مرد شیر بننا چاہیے تاکہ جنگل میں مردانہ وار رہ سکو۔ محق الفقر کلاں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں مشغول ہونے سے بچائے اور مال و دولت کی محبت سے بھی محفوظ رکھے، آمین۔ استفادہ کتب: کتاب سلطان العاشقین، ناشر سلطان الفقر پبلیکیشنز۔ محق الفقر کلاں، تصنیف لطیف سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ۔ احیاء العلوم جلد سوم، تصنیف لطیف حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ کشف المحجوب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔